बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, तारीख़ और उसके कुछ हक़ाइक़ हम बयान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। एक चीज़ हमने ज़िक्र की थी कि ज़मीन किस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है, ठहरी हुई है। उस पर काफ़ी लोगों ने तंज़ की और उस क्लिप को वायरल किया तंज़ के तौर पर। तो आज भी मैं उस चीज़ पर बाकी हूँ और उस बात को मैं कायम रखता हूँ कि ज़मीन ऐसी ताकतों पर ठहरी हुई है जिसे चंद चीज़ों का नाम दिया गया है अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से, और इस पर काफ़ी रिवायात मौजूद हैं। अहले सुन्नत उलमा भी इस चीज़ के कायल हैं कि ज़मीन किसी चीज़ पर ठहरी हुई है। फिर बाज़ लोगों ने कहा कि जी खलाई जो है तैयारे, उन्होंने जाके देखा ज़मीन पर कुछ नहीं है, मौलवी को कहाँ से नज़र आ गया। तो आपको जब हवा धक्का देती है और उठा के आपको कहीं और फेंक देती है और आपकी छतों से और आपके घरों से जो है चीज़ें उठा उठा के फेंक रही होती है और आपके घरों के पर्दों तक उठा के फेंक देती है, वो हवा खुद को फील करवा रही होती है, आपको नज़र नहीं आ रही होती। आपके जिस्म के अंदर जो रूह है वो आपको कभी नज़र नहीं आती, जब वो निकल जाती है आप डेड बॉडी होते हैं। तो खुदा की जो कुदरत है, खुदा का जो निज़ाम है, उसको आप उतनी हद तक समझ सके हैं जितनी आपके जहन में वुसअत थी। इंसान का जहन बहुत लिमिटेड है, बहुत महदूद है। आज एक और चीज़ ज़िक्र करेंगे जो साइंस को सब कुछ समझते हैं वो आज मज़ीद परेशान होंगे, तो उनकी परेशानी में हम इजाफ़ा करेंगे। जो मुहिब अहले बैत हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान मानते हैं और इस्लाम पर और इन हक़ाइक़ पर यकीन रखते हैं, उनका दिल खुश हो जाएगा और उनकी परेशानी ख़त्म होगी। जो परेशान ज़्यादा होते हैं उनकी परेशानी बढ़ती है, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको अलबत्ता दावत देंगे कि हकीकत की तरफ थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें, इस कायनात में थोड़ा सा ख़ुद को आप लेके आएँ। सब कुछ साइंस नहीं है। ये जो आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, ये आपको वो चीज़ दिखा रहा है जो आपको दिखाई जा रही है। आप मज़ीद इसमें सर्च करें तो आप खुदा तक भी पहुंच सकते हैं। यानी है कि मोबाइल बुरी चीज़ है, इसी में आप जो है सर्च करेंगे तो आप खुदा तक भी पहुंच सकते हैं, शैतान तक भी पहुंच सकते हैं। ये वो आलात हैं जो आपको हेल्प करते हैं जहां भी आप जाना चाहें जहां भी आप जाना चाहें। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर पहली शख्सियत थी, पहले इंसान थे जो खल्क हुए? क्या इससे पहले इंसान नहीं थे? तो हम इस नज़रिए को आज कैंसिल करेंगे कि हज़रत आदम यहाँ इस ज़मीन पर पहले इंसान थे। क्या इससे पहले इंसान मौजूद थे ज़मीन पर? जी बिल्कुल मौजूद थे। ज़मीन कितनी पुरानी है, बाज़ लोग इस ज़मीन के ऊपर रह कर और चंद चीज़ें मालूमात लेके, साइंस से कुछ मालूमात लेके, या साइंसदान ख़ुद एक साइंसदान के पास आप जाके उसके अंदर से चीज़ें जब निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी यही कहेगा कि कुदरत के आगे हम बेबस हैं, हम फ़कत कुछ हिस्सा इस ज़मीन का डिस्कवर कर सकें, बाकी तो हमें पता भी नहीं। तो आज जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि ज़मीन जो है वो साइंस खुद मानती है कि 4.5 अरब साल पुरानी है, और रिवायात अहले बैत हैं कि ज़मीन से पहले अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूर खल्क हो गए थे। और ये ज़मीन एक बहुत बड़ी, आप दीवार बनाएं साफ़ सुथरी, बहुत बड़ी, कई किलोमीटर तक दीवार हो, उस दीवार पर एक पेंसिल का फ़कत नुक्ता लगा दें, एक नुक्ता उस दीवार पर आपको नज़र भी नहीं आएगा, बिल्कुल करीब जाएंगे नज़र आएगा। ये ज़मीन इस कायनात में उस नुक्ते की मानद है जो आपने एक वसीओ अरीज दीवार पर लगाई। इस कायनात में अरबों कहकशां, करोड़ों कहकशां, अरबों सैयारे सितारे मौजूद हैं, और उनकी क्या तख्लीक है, क्या उन पर मखलूक़ात हैं या नहीं है, ये किसी को भी पता नहीं है। चंद सैयारों तक, सितारों तक रसाई हुई है साइंस की, और लोग उन्हीं के बलबूते पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, आपको मशारिकुल अनवार में मिल जाएगा, और ये अहले सुन्नत की कुतुब में भी, और हत्ता के दीगर गैर मुस्लिम भी इन चीज़ों को मानते हैं कि ये ज़मीन भी पहले खल्क हुई और हज़रत आदम से पहले भी खलकत इंसान मौजूद थी। मौला फरमाते हैं अतज़ुन्नु अन्नल्लाह लम यखलुक खल्कन सिवाकुम, क्या आप गुमान करते हैं कि आपके अलावा अल्लाह ने कोई मखलूक खल्क नहीं की?
بلا واللہ لقد خلق اللہ الف الف آدم، کہ اللہ نے 10 لاکھ آدم خلق کیے ہیں، وَأَلْفَ أَلْفَ عالم، اور 10 لاکھ عالم خلق کیے ہیں، وَأَنْتَ وَاللَّهُ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ، اور آپ وہ آخری عالم ہیں، آخری دنیا ہے جس میں آپ آئے ہیں، اور یہ حضرت آدم جن کی ہم نسل ہیں، یہ آخری حضرت آدم ہے۔ اس سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ اللہ نے آدم خلق کیے ہیں، اور یہ آخری ہیں ان میں سے، اور ہر آدم کی مخلوق بھی تھی اور وہ انسان تھے، اور اس کی کو خود سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان بہت قدیمی ہے، اور اس سے پہلے کافی بڑے بڑے جانور ہوا کرتے تھے زمین پر، اور یہ تو خود اسلام میں اور روایات میں بھی موجود ہے کہ اس سے پہلے کافی جنات تھے جن کا بسیرا تھا اس زمین پر۔ تو آپ لوگ کافی جو ہے وہ اس میں پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ فرمان امام علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد یہ یعنی کہ اس طرح کا ایک اور فرمان بھی موجود ہے مولا کا، یعنی اسی طرح ایک فرمان نہیں ہے، اسی طرح کا دیگر فرمان بھی موجود ہیں کہ اس سے پہلے حضرت آدم سے پہلے آدم بھی تھے، عالم بھی تھے، دنیا بھی تھی، اور اس پر آیات بھی ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے آدم کو اسی طرح دیگر انبیاء کے نام لیے قرآن کریم میں، اور کہہ دیا کہ تمام عالمین میں سے میں نے اس عالم میں اور ان شخصیات کو چن لیا ہے، یعنی اپنا محبوب بنا لیا ہے، یعنی عالمین کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو جو اللہ نے خلق کیا اور اتنے دنوں میں خلق کیا، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو یہ بھی ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی آسمان ہے، یا جس پہ رہ رہے ہیں یہی زمین ہے، اور اس کے نیچے اسی زمین کے نیچے 7 زمینیں ہیں، اس کا تصور کرنا بھی پاسبل نہیں۔ تو ان چیزوں میں دقت کریں، کچھ خدا کی تخلیق کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے، خدا کی وحدانیت پر یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے کہا میں اس زمین پر اپنا جانشین مقرر کرنے جا رہا ہوں، بنانے جا رہا ہوں، جو کہ انسان ہوگا۔ فرشتے وہاں کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ یہاں جانشین مقرر کر رہے ہو، اس دھرتی پر تو قتل و غارت ہوگی، انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ انسان یہاں ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ تو یہ بات دلالت ہے، کیونکہ بعض مفسرین اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ انسان بعد میں آ کے قتل و غارت کرے گا۔ تو یہ ایک تفسیر ہے، اس پر کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک دلیل ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ یہاں قتل و غارت ہوگی، تو یہ دلالت ہے کہ اس سے پہلے انسان موجود تھے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے زمین پر انسان موجود تھے، اور وہ قتل و غارت کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا، اور پھر ایک اور آدم خلق کرتا، ایک اور عالم خلق کرتا، اور ان کی نسلیں آگے چلتی۔ جب وہ قتل و غارت کرتی تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ اور اس پر ایک اور آیت بھی ہے جو دلالت کرتی ہے، خداوند کریم فرماتا ہے سورہ فاطر میں آیت نمبر 16 ہے، اَن یشاء یذھبکم وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ، کہ اللہ چاہے تو آپ کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا کے ایک اور خلقت کو خلق کر لے، یعنی نئے سرے سے پھر مخلوقات کو خلق کرے، یہ موجود ہے۔ اسی طرح سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کرۂ ارض پر نیدرتھال، نیندرتھال ہے، NENDERTHAL، نیندرتھال یا نیدرتھال لکھیں گے تو یہ جو ہیں انسان کی شکل میں تھے، اور یہ 1.5 لاکھ سال پہلے موجود تھے اس زمین پر، اور سائنسدانوں کو، محققین کو انسانوں کی کھوپڑیاں اور یہ چیزیں ملی ہیں جس پہ وہ تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لاکھوں سال پہلے کی ہیں، اور حضرت آدم چند ہزار سال پہلے خلق ہوئے، یعنی ایک تحقیق کے مطابق 10,000 سال یا اس سے کچھ پہلے۔ اور یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ نبی 1,24,000 ہیں اور حضرت آدم 10,000 سال پہلے کیسے، یعنی 1,24,000 نبی ان 10,000 سالوں میں کیسے گزر گئے؟ تو یہ بھی تحقیق ہے، اور قصص الانبیاء اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک نبی آیا ہو، اور یہ یعنی روایات میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے کافی انبیاء کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا جاتا تھا،
تو مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء ایک ہی وقت میں موجود ہوتے تھے، جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، اسی طرح کافی انبیاء ہیں، ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں نبی تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کی زندگیاں تھوڑی تھیں، اس کے بعد پھر اور انبیاء، اسی طرح یہ سلسلہ چند ہزار سالوں میں انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور ختمی مرتبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آخری نبی ہے۔ تو چند ہزار سال پہلے حضرت آدم خلق ہوئے ہیں، اس سے پہلے انسانوں کی اس زمین پر، اس دھرتی پر جو ہے وہ تصویر موجود ہے، جس کو آج سائنس بھی مانتی ہے۔ تو یہ ایک نیا باب ہم کھول کے جا رہے ہیں، جس میں انسان کو گھسنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا خلقت یہی تھی جس کو ہم لمیٹڈ سمجھ رہے ہیں، یا خلقت اتنی وسیع ہے جس کا ہماری سوچ، محدود سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی، اور خدا کی خلقت میں اور اس کے سسٹم میں شک نہیں کر سکتے ہم۔ یہ خدا نے جو سسٹم بنایا ہے، یہ عارضی سسٹم ہے، اور خدا خود قرآن مجید میں کافی مقامات پر کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا پتہ وہ گھڑی کیا ہے، اور یہ زمین جو ہے، یہ جب خدا چاہے گا تو ایک ہلکی سی جنبش میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کا نظارہ تو کافی اوقات میں دیکھا بھی جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، اور زمین اتنی ہل جاتی ہے کہ بڑی مضبوط ترین بلڈنگیں، بڑی مضبوط ترین جگہیں جو ہیں وہ اپنی جگہ سے الٹ کے زمین پہ آ جاتی ہیں، اور زمین بوس بھی ہو جاتی ہیں، اور زمین کے اندر بھی دھنس جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے تحقیق میں رہے، خدا کی وحدانیت کے زیادہ قریب پہنچ جائے گا۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ فقط شیعہ نہیں، اہل سنت نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ غیر مسلم بھی اس چیز پر کافی سرچ کرتے ہیں، کافی گفتگو کرتے ہیں، اور حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود جو ہے وہ زمین پر تھا، اور یہ زمین کروڑوں سال، اربوں سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے کافی خلقت ہے خدا کی، وہ پتہ نہیں کتنے اربوں سال پرانی ہے، اور اس خدا کی خلقت میں تھوڑا سا گھس کے تحقیق کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ خدا زیادہ قریب نظر آئے گا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمد